بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال اول کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آپ کے لیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کا سبق آن لائن کئی روز سے چل رہا ہے اور ہم آپ کو اصول فقہ میں اصول الشاشی پڑھا رہے ہیں۔ آج چھٹا سبق ہے جو آپ کے سامنے ہم حاضر لے کر ہیں۔ آج آپ کو ہم کیا پڑھائیں گے، اس بات کو میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر واضح انداز میں لکھ دیا ہے، بالکل صاف انداز میں نے لکھا ہے آپ کے بلیک بورڈ پر کہ اصول فقہ میں پڑھائیں گے اور اصول الشاشی کتاب ہوگی اور پڑھائیں گے فصل فی الحقیقت والمجازی۔ میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ دیا ہے، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آج کی جو بحث ہوگی وہ حقیقت اور مجاز کے سلسلے میں ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اس کے بعد آپ کے ذہن میں اعتراض ہو رہا ہوگا اور بار بار یہ سوال کھڑا ہو رہا ہو ذہن میں کہ ہمارے استاد محترم نے تو عنوان قائم کر دیا کہ حقیقت اور مجاز کے سلسلے میں بات ہوگی، تو حقیقت کہتے کسے ہیں، حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ تو میں نے آپ کے لیے حقیقت کی تعریف بھی آپ کے بورڈ پر لکھ دی ہے تاکہ آپ اس کو ازبر یاد کر لیں اور سمجھ لیں، تاکہ آپ کو بآسانی اس سبق کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو حقیقت کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے عزیز طلبہ، میں نے آپ کے بورڈ پر لکھ دیا ہے کہ حقیقت کی تعریف کہ ہر وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی معین شے کے مقابلے میں وضع کیا ہو، تو کیا ہے اس شے کے وہ لفظ کیا ہوگا؟ حقیقی ہوگا۔ اور اگر کسی لفظ کو غیر معنی موضوع لہو میں اس کو استعمال کیا گیا ہو تو اس لفظ کو معنی مجازی کہیں گے۔ کیوں کہ حقیقت کا بالکل اپوزٹ، بالکل مخالف وہ مجاز ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ تعریف کی حقیقت، جب آپ حقیقت کی تعریف کو ازبر یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو ہم امید کرتے ہیں عزیز طلبہ خود بخود آپ مجاز کی تعریف بھی سمجھ جائیں۔ کیوں؟ اسی سے بالکل مخالف، بالکل اپوزٹ مجاز کی تعریف ہوتی ہے۔ کیا مجاز کی تعریف ہوگی؟ اس میں کیا کہا کہ وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی معین شے کے مقابلے میں وضع کیا گیا ہو۔ یہاں پہ یہ کہیں گے ہر وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی شے معین کے مقابلے میں تو وضع نہیں کیا گیا، یعنی غیر معنی موضوع لہو میں، یعنی یہ سمجھیے شارٹ کٹ میں کہ کوئی لفظ اگر غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہو تو اس لفظ کو معنی مجاز کہیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حقیقت کا ہی ایک حصہ ہے، حقیقت کا ہی کیا ہے؟ ایک حصہ ہے مجاز۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اور بیک وقت کسی ایک لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ عزیز طلبہ نوٹ کر لیں کہ بیک وقت ایک لفظ کا حقیقی معنی بھی ہو اور ایک ہی وقت میں مجازی معنی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ آگ پانی ایک جگہ جمع ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح آگ پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح حقیقت اور مجاز بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ علماء احناف کا یہ کہنا ہے کہ عموم مشترک یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو عموم مجاز بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ شوافی حضرات کہتے ہیں کہ عموم مجاز جائز ہے۔ تو اب اس عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے شروع میں، یعنی فصل کے بعد کیا لکھا ہے کہ فصل فی الحقیقت والمجازی۔ وہی بات جو میں نے کہا جو آپ کے بلیک بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ لفظ کل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقیقت له، کہ ہر وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا ہو تو وہ اس کے لیے حقیقت ہے۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، کریں کہ جس لفظ کو کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا گیا تو حقیقت ہے، لیکن اگر کوئی لفظ
واضح لغت نے جس کام کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس لفظ کے لیے غیر معنی موضوع لہو میں اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو اسی کو ہم مجاز کہتے ہیں. اسی کو کہا ولو استعمل فی غیرہ، اگر استعمال کیا جائے اس کے علاوہ میں تو مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت. تو اتنی بات تو آپ سمجھ لیے کہ اگر لفظ غیر معنی موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہو تو مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت. اس کے بعد صاحب کتاب میں نے یہ بات بھی آپ کو پہلے کہہ دی کہ حقیقت اور مجاز کا جمانی بیک وقت ایک ہی لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی معنی ایک ہی وقت میں لیا جائے یہ درست نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کا ایک وقت میں حقیقی معنی مراد لیا جائے اور دوسرے وقت میں اسی لفظ کا کوئی مجازی معنی مراد لیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے. اس کی مثال صاحب کتاب آگے دے رہے ہیں کہ حدیث کی مثال دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو، اسی طرح ایک سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو. تو یہاں پر سا کے اندر جو کہا گیا یہاں پر بالاتفاق یہ مراد ہے، اس کا مجازی معنی مراد ہے. یعنی مجازی معنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سا اناج کو 2 سا اناج کے بدلے نہ بیچو. یعنی ایک سا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کے جو اناج ہوتا ہے یعنی ہم جنس، بشرطے کہ دونوں ہم جنس ہو. یعنی ایک سا اناج مثال کے طور پر گیہوں ہے تو 2 سا اناج گیہوں کے بدلے میں نہیں بیچنا ہے، کیونکہ بیچی یہاں پر جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. لیکن جب یہاں پر یہ متعین ہو گیا کہ یہاں مجازی معنی مراد ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی یہ ہے کہ نفس سا جو ہے یہ اس کا حقیقی معنی ہے. لہذا کوئی آدمی اگر نفس ایک سا کو 2 سا نفس 2 سا کے بدلے بیچتا ہے تو یہ جائز ہوگا. کیوں کہ حدیث میں مجازی معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ایک سا اناج کو 2 سا اناج کے بدلے بشرطے کہ وہ ہم جنس ہو آپ نہیں بیچ سکتے ہیں. البتہ جب یہ متعین ہوا کہ نہیں بیچ سکتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی جو ہے کہ نفس سا یہ حقیقی معنی ہے. لہذا نفس ایک سا کو نفس 2 سا کے بدلے میں بیچنا جائز ہو جائے گا، کیوں اس کا حقیقی معنی ہے. اور حدیث میں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اسی کو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ پھر حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہیں ہوگا ارادتاً من لفظ واحد فی حالت واحد، کہ ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے مراد لیا گیا ہو، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں بیک وقت ایک لفظ سے 2 معنی مراد لیا جائے، حقیقی معنی بھی اور مجازی معنی بھی، یہ درست نہیں ہے. یہ تو آگ پانی کا استعمال آدھی نا جو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور لہذا قلنا اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ لما اريد کہ جب اسی بنیاد پر کہا مطلب کہ حقیقت اور مجاز کا اجتماع صحیح نہیں ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جب مراد لیا گیا سا کے سلسلے میں ولما اريد ما يدخل في الساع کہ جب مراد لیا گیا وہ جو سا کے اندر داخل ہے بقول علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی وجہ سے کہ لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الساع بالساعين سقط اعتبار نفس الساع. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ نفس سا کا اعتبار ساقط ہو گیا. کیا مطلب ہے کہ نفس سا کو آدمی ایک سا کو دو نفس سا کے بدلے بیچا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قواعد نہیں، حدیث اس سلسلے وارد نہیں ہوئی. کہہ رہے ہیں کہ نفس سا کا اعتبار ساقط ہو گیا یہاں تک کہ ایک بیع یعنی نفس ایک سا کا بیچنا جائز ہوگا 2 کے بدلے. ولما اريد الوقاء من آیت الملامسۃ سقط اعتبار ارادۃ المس بالید. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے قرآن کے اندر جو کہا گیا اولا مستم النساء فلم تجدوا، یعنی کوئی آدمی اگر ٹچ کر لے اپنی بیوی کو یا کسی عورت کو تو اگر وہ نہ پائے پانی نہ پائے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ تیمم کر لے. تیمم کرنے کا مطلب یہ ہے. تو اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ تو صاحب کتاب کا دیکھیں مس بالید یہ حقیقی معنی ہے، یعنی کوئی چیز کو چھونا ہاتھ سے، یہ اس کا حقیقی معنی مراد ہے. اور جماع کے معنی میں جو ہے یہاں پر مجاز ہے، لیکن یہاں ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر مجازی معنی ہے. یعنی آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کوئی آدمی اگر جماع کر لیتا ہے اس صورت کے اندر کوئی آدمی پانی نہیں پاتا ہے تو وہ تیمم کرے گا. اس سے یہ معلوم چلا کہ یہاں پر مس بالید مراد نہیں ہے بلکہ جماع مراد ہے، یعنی اس کا مجازی معنی مراد ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی صرف ہاتھ سے چھو لے تو اس صورت کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آدمی ناپاک ہو گیا.
اسی کو کہا تھا کہ کوئی آدمی اگر پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں جنبی ہو جائے، جنبی کے لیے آیت سے تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اور یہاں جب جماع کے معنی مراد ہے تو ہمارے نزدیک مس بالید کے معنی مراد نہیں ہوں گے، مس مراد نہیں ہوں گے، چنانچہ ناقض وضو بھی نہیں ہوگا، اس لیے مس بالید مراد لینے کی صورت میں، کیونکہ اگر ہم یہ مراد دے رہے ہیں کہ یہاں پر مس بالید بھی ہے اور مس بالید سے بھی وضو کو لازم قرار دے دیں گے تو یہاں پر حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا، جو کسی بھی صورت میں ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر مس بالید کر لیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے کسی طرح کی کوئی بات پیدا نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس آیت کے اندر مجازی معنی مراد ہے، یعنی جماع مراد ہے، جو اس کا حقیقی معنی ہے مس بالید وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب اسی پر آپ تفریح دے رہے ہیں اور امام محمد کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وقال محمد اذا اوصى لموالی وله موال اعتقهم ولموالی موال اعتقوهم كانت الوصيه۔ صاحب کتاب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ امام محمد کے قول کی طرف سے کہ حقیقت کہ فرمایا کہ ہر الاصل کے اندر، یعنی ایک آدمی نے کہا کہ اپنے موالی کے لیے، موالی اسے کہتے ہیں کہ جس کو انہوں نے آزاد کرنے، ایسے غلام جس کو انہوں نے آزاد کر دیا، تو اپنے موالی کے لیے اس نے کیا کچھ وصیت کیا اور وہ وصیت کرنے کے بعد مر گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے موالی ہیں جس کو انہوں نے آزاد کیا ہے، اور اس کے موالی کے بھی موالی ہیں، یعنی اس کے آزاد کردہ غلام کے بھی آزاد کردہ غلام ہے، تو کیا جو اس کے اپنے جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا غلام، صرف اسی کو ملے گا وصیت، یا یہ کہ اس کے آزاد کردہ غلام کی بھی جو آزاد کردہ غلام ہیں کیا اس کو بھی ملے گا؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے نہیں، ایسی بات نہیں۔ فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیا تو وصیت اس کے موالی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس کے آزاد کردہ غلام کے آزاد کردہ غلام کے لیے، یعنی اس کے آزاد کردہ غلام کے آزاد کردہ غلام کو نہیں ملے۔ کیوں کہ اس کے آزاد کردہ غلام وہ مجازی معنی ہے، اور یہاں پر اس کے آزاد کر، کیونکہ لفظ موالی جو ہے، لفظ موالی جو موال یہ اپنے آزاد کردہ غلام کے حقیقت ہے، اور اپنے آزاد کردہ غلام کے آزاد کردہ غلام کے لیے مجاز ہے۔ جب ایک معنی مراد لے لیا گیا تو دوسرے معنی کو معنی مراد نہیں لگا، کیوں؟ ورنہ تو پھر حقیقت اور مجاز کا استعمال لازم آئے گا، جو کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اس نے تو کہا، امام محمد نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے موالی کے لیے وصیت کرے اور اس کے موالی اس کو انہوں نے آزاد کیا ہے، اور اس کے موالی کے موالی ہوں جس کو انہوں نے آزاد کیا ہے، تو وصیت اپنے موالی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس کے موالی کے لیے۔ اور سیر کبیر کے اندر ہے کہ لو استأمن اہل الحرب علی آبائی لا يدخل الاجداد فی الامان، ولو استأمنوا علی امہات لا يثبت الامان فی حق الجدات۔ صاحب کتاب مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اہل حرم ہے، یعنی دارالاسلام کے اندر کوئی کافر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے آبا کو امان دے دیجئے، اور امان دے دیا تو کیا اس کے آبا جو یہ لفظ جو ہے ابن، دیکھیں حقیقی معنی ہے تو ابن کا یہ ہے کہ باپ، اور اگر اس کا آپ مجازی معنی مراد لیں گے تو دادا پردادا وغیرہ سب اس میں داخل ہوگا، تو کیا اس میں سب داخل ہو جائے گا؟ صاحب کتاب پر نہیں، صرف اس کا باپ امان میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ اگر ہم یہ مراد نہیں اس کا باپ بھی داخل ہوگا اور اس کے دادا اور پردادا، تو دادا اور پردادا کے لیے اب کا جو لفظ ہے وہ مجازی معنی، مجازی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کا کہ دادا بھی ہے اور پردادا بھی ہے، لیکن اگر آپ دونوں معنی مراد لیں گے تو وہی شکل میں خرابی لازم آئے گی کہ حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا لازم آئے گا، جو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ آپ کسی حربی نے کہا دارالاسلام کے اندر کہ آپ لوگ مجھے میری ماں کو امان دے دیجئے، تو صرف اس کی ماں داخل ہوگی، اس کی نانی یا دادی وغیرہ داخل نہیں۔ کیوں؟ لفظ جو ہے یہ حقیقی اعتبار سے جو حقیقی اس کا معنی ہے ماں کے لیے ہے، اور مجازی طور پر نانی اور دادی کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر دونوں معنی مراد لیں گے حقیقت مجاز کا استعمال کرنا لازم آئے گا، جو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اسی کو کہا کہ اگر اہل حرم میں سے کسی نے امن لیا اپنے آبا پر تو اجداد داخل نہیں ہوگے امان میں۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے ماؤں پر امن لیا تو امان میں داخل نہیں ہوگی جداد۔ یہاں تک بات ختم کر دی ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب آگے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر اگر کسی نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں فلاں آدمی کی باکرہ عورتوں کے لیے، کوئی آدمی وصیت کرتا ہے
چنانچہ وصیت کرنے والا آدمی مر گیا تو وہ سامان فلاں آدمی کے تمام باقرہ لڑکیوں کے لیے ملے گا، لیکن اس کی ایک لڑکی ہے جس کا پردے بغارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا، زنا کرنے کی وجہ سے زائل ہو گیا، تو کیا وہ وصیت میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ چاہے کہ وہ بھی ابھی مطلب شادی وغیرہ نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس کو یہاں صاحب کتاب خود کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ جو آدمی کسی آدمی کے باقرہ عورتوں کے کچھ وصیت کیا تو مصاب بالفجور حکم وصیت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے بنی فلاں کے لیے وصیت کیا اور اس کے بیٹے ہیں اور اس کے بیٹے کے بیٹے ہیں تو وصیت اس کے بیٹے کے لیے ہوگی، نہ کہ ایک آدمی نے کہا کہ فلاں کے بیٹوں کے لیے کچھ میں وصیت کرتا ہوں اور اس کے بیٹے ہیں اور اس کے پوتے بھی ہیں، تو کیا اس کے پوتے کے لیے وصیت شامل ہوگی؟ صاحب کتاب کر نہیں۔ کیوں؟ لفظ یہ جو ہے ابن جو ہے، ابن یہ حقیقی معنی اس کا اپنا بیٹا مراد ہوتا ہے، اور مجازی طور پر پوتا کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، پر پوتا کے لیے بھی۔ اگر دونوں معنی مراد لیں گے تو حقیقت مجاز کا استعمال کرنا لازم آئے گا، جو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ صاحب کتاب کی چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے اس چیپٹر کو ختم کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہ فلاں عورت سے شادی نہیں کرے گا، حالانکہ وہ اجنبیہ ہے، کوئی قسم کھا لیا اس نے، لیکن اس سے زنا کر لیا، تو کیا وہ حانث ہوگا؟ یعنی وہ جھوٹا قرار دیا جائے گا؟ یہ کہا جائے کہ اس نے قسم کو توڑ دیا؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے یہ قسم کھایا تھا کہ وہ اس سے عقد نکاح نہیں کرے گا۔ عقد جو اس کا حقیقی معنی ہے عقد نکاح، اس نے یہ قسم یہ کھایا تھا کہ اس سے عقد نکاح نہیں کرے گا، چنانچہ اس نے عقد نکاح تو کیا نہیں، البتہ اس نے زنا کر لیا ہے۔ جب زنا کر لیا ہے تو زنا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ عقد نکاح کے معنی مجاز ہے اور یہاں عقدی مراد لیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر یہ کہا جائے کہ کسی کو اگر وہ اس سے زنا کر لیا ہے تو اس صورت کے اندر وہ حانث نہیں ہوگا۔ اگر آپ زنا کوئی معنی مراد لیں گے جو اس کا حقیقی معنی ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ حقیقت مجاز کا استعمال کرنا لازم آئے گا، اور آپ جان چکے ہیں عزیز طلبہ کہ حناف کے نزدیک کسی بھی صورت میں حقیقت اور مجاز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت اور پریشانی ہو تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا حتی الامکان جواب دیا جائے گا۔